آ رہے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا یہ سفر کے آخری بدھ کی کیا حقیقت ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جب میں لاہور میں پڑھتا تھا تو سفر کے آخری بدھ میں لوگ گارڈن کی طرف جا رہے ہیں، بہت زیادہ پوچھا بھئی کیوں جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے آخری بدھ میں شفا حاصل ہوئی تھی تو سرکار بھی باغ میں چلے گئے تھے، ان کی سنت پوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط چیز ہے، بلکہ جو سفر کا آخری جو بدھ تھا، آخری جو ویک تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض انتہائی شدید ہو گیا تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ یہ سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ ہوتا ہے۔ جیسے بعض خواتین اس کو خالی کا مہینہ کہتی ہیں کہ بھئی ہم شادی نہیں کریں گے، کیوں؟ ان کے ذہن میں ہوتا ہے جی آسمان سے بلائیں اور نحوستیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار کا نظریہ عقیدہ تھا، سرکار نے اس کا رد فرمایا، ولا سفر، سفر کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کوئی آسمان سے بلائیں یا مصیبتیں نازل نہیں ہوتی۔ ہمارا مسلمان دین چھوڑ کر ہر چیز کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ عذاب کی آیات سنا دیں اور گناہوں پر حدیثوں میں بیان کردہ وعیدیں بیان کر دیں، بالکل پرواہ نہیں ہوگی، وہ ہنسیں گے، ٹھٹے لگائیں گے۔ لیکن کوئی آ کر یہ کہہ دے گا بھائی یہ بڑا منحوس مہینہ ہے، اس میں احتیاط ہو جاؤ، احتیاط کرو، آٹے کی گولیاں بناؤ، اس پہ سورہ مزمل پڑھو، دریا میں ڈالو، مچھی کھائے گی اور دعا کرے گی ساری بلائیں آپ سے ہٹ جائیں گی، ہم اس میں آٹے کی گولیاں بنا کے پڑھنے میں لگ جائیں گے، یہ بڑی خوف دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن حدیث پیدا نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے ایمان انتہائی کمزور اور ناقص ہو چکا ہے، روح میں خرابیاں پیدا ہو گئی کہ غلط بات فوراً قبول کر رہی ہے اور حق اور سچ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ایمان کی بربادی کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سفر میں ہوا تھا، ایک روایت کے مطابق۔ اس لیے یہ اس طرح کی بے سروپا باتوں کو اپنے درمیان پیدا کرنا اور ان کے پیچھے لگ کر ان کو دین کی طرح کر کے اور اپنی نسلوں کے اندر منتقل کر جانا، یہ بہت ہی غلط ہے۔ اب